حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور آپ کے بیٹے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مکالمہ بڑی غور طلب اور توجہ طلب اور ایمان افروز باتیں ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ سوالات کیے اور حضرت امام حسن نے اپنے بابا کو ان کے جواب دیے۔ اب وہ سوال کیا تھے، جواب کیا تھے؟ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا سوال اپنے بیٹے سے یہ کیا، یہ بتاؤ کہ حق گوئی کیا ہوتی ہے؟ یعنی چونکہ حضرت مولا علی نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی اور صبح و شام وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں بھی رہے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن گزارا تھا، اور پھر مولا علی کی تربیت۔ مولا علی کون ہے؟ جو باب مدینۃ العلم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کی جو تربیت کی اس تربیت کا امتحان لے رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں۔ پہلا سوال پوچھا، میرے بیٹے بتاؤ حق گوئی کیا ہے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ بابا جان، ہر برائی کو اپنے آپ سے دور کر دینا اور حق پر ڈٹ جانا، اس کو حق گوئی کہتے ہیں۔ زندگی میں برائی سے دور رہنا، ہر وہ برا کام جو اللہ کی ناراضی کا سبب ہے، جو شریعت کی مخالفت میں ہو رہا ہے، حق گوئی یہ ہے۔ مولا حسن فرما رہے ہیں حق یہ ہے کہ ہر برائی سے اپنے آپ کو دور کر لینا اور سچائی پر ڈٹ جانا۔ پھر پوچھا میرے بیٹے بتاؤ بزرگی کیا ہے، شرف کسے کہتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ بابا جان کہ اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کرنا، ہر وقت صلہ رحمی سے پیش آنا، اور اپنے گھر کا بوجھ اٹھا لینا، اور پھر دوسروں کے کام آنا، رشتہ داروں کے کام آنا، اپنے گھر والوں کے کام آنا، ہر ایک کے لیے خیر کا سبب بن جانا، ہر ایک کے لیے بھلائی کا سبب بن جانا۔ فرمایا بزرگی اس کو کہتے ہیں۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بیٹے یہ بتاؤ جوان مردی کیا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے میں جوان مرد ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں۔ جواب دیتے ہیں حضرت مولا حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں۔ فرمایا اپنے دامن کو پاک رکھنا، یہ جوان مردی ہے۔ جس کا دامن غلاظت سے بھرا ہوا ہے، جس کا دامن عیب دار ہے، وہ کیسے جوان مرد کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو؟ جو طاہر ہے، جس کا دامن صاف ہے، جس کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی دوسرا کام یہ کہ وہ ہر وقت اپنے لیے اصلاح کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے کیوں نصیحت کر رہے ہو، وہ ہر وقت اپنے لیے اصلاح کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ نصیحت، خیر کی بات، اچھائی کی بات جہاں سے بھی ملتی ہے قبول کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے نصیحت کی ضرورت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نصیحت کیے جانے کے قابل ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں کچھ خامیاں ہیں۔ جو اپنے آپ کو 100% سمجھتا ہے وہ جوان مرد نہیں ہے۔ پھر مولا کائنات نے اپنے بیٹے سے پوچھا حسن یہ بتاؤ کمینہ اور گھٹیا پن کیا ہے؟ کمینہ شخص کون ہے اور گھٹیا شخص کون ہے؟ تو حضرت مولا حسن جواب دیتے ہیں کہ بابا جان کمینہ شخص اور معاشرے میں گھٹیا اور ذلیل شخص وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں سوچتا ہے، حقیر باتوں پر توجہ رکھتا ہے، حقیر اشیاء کو اپنے پاس جوڑ کے رکھتا ہے، کسی کو دیتا نہیں ہے، اور ہر وقت کڑ میں لگا رہتا ہے، ہر وقت دوسرے کی برائیوں پر نظر رکھتا ہے، کسی کی ایک چھوٹی سی خامی آ جائے اس کو اچھال دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فساد شروع کر دیتا ہے۔ اب صرف ان کی باتیں نہ سنیں، ان کو اپنے جسم پر، اپنے کردار پر، اپنی سیرت پر ہم اپلائی بھی کریں۔ کیا ہم آج کے دور میں چھوٹی چھوٹی باتوں، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے عیب نظر نہیں آتے، ہم ان پر نظر نہیں رکھے ہوئے؟ 100 کسی کی اچھائیاں ہوں، 100 اچھائیوں پر ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کے ایک عیب کو اچھال دیتے ہیں۔ محلے میں کوئی شخص ہے، عزت دار بندہ ہے،
محلے کا سردار ہے، اس کا چھوٹا سا عیب نظر آیا، اچھال دیا۔ مسجد کا امام ہے، وہ بھی تو انسان ہے، ہر مسجد میں امام ہے، اس کا کوئی چھوٹی سی خامی نظر آئی، اس کو اچھال دیا۔ یہ ایسے کرتا ہے، ایسے مسجد میں آتا ہے، ایسے بیٹھتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے، ایسے کیوں کرتا ہے؟ اس کو حضرت مولا حسن فرماتے ہیں یہ گھٹیا بندے کا کام ہے، یہ کمینے بندے کا کام ہے۔ جوان مرد بنو اور دوسروں کے عیبوں کو برداشت کرو۔ ہر کسی نے اپنا جواب دینا ہے، بندے تجھ سے کسی نے قبر میں نہیں پوچھنا کہ فلاں بندہ یہ کیوں کرتا تھا، بتا۔ قبر سے یہ سوال تو ہونا ہی نہیں ہے، کسی دوسرے کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں جانا، تو اے بندے پھر دوسروں کے بارے میں کیوں پریشان رہتا ہے، دوسروں کے عیب کو کیوں اچھالتا رہتا ہے، دوسروں پر کیوں نظر رکھتا ہے؟ جو نظر مولانا ظفر خان نے کہا تھا، جب پڑی اپنے گناہوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ بیٹے مجھے بتاؤ ملامت کسے کہتے ہیں؟ مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے چنگل سے نکل جانا، نفس کے حملوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، طبیعت کے حملوں سے بچا لینا۔ آج طبیعت نہیں کر رہی تھی نماز پڑھنے کی تو چھوڑ دی، نہیں، مزاج کے مطابق نہیں چلنا، طبیعت کے مطابق نہیں چلنا، شریعت کے مطابق چلنا ہے۔ اپنی زندگی کو طبیعت کے مطابق نہیں گزارنا، اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق گزارنا، اس کو ملامت کہتے ہیں۔ پھر مولا کائنات نے پوچھا بیٹے بتاؤ سخاوت کیا ہے؟ اب وہ تو سخیوں کا گھرانہ تھا، مولا حسن سے پوچھ رہے ہیں کہ سخاوت کیا ہے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی نے جواب دیا، بابا جان سخاوت یہ ہے کہ چاہے تنگی ہو چاہے فراخی ہو، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا، یہ سخاوت ہے۔ یہ کہ لاکھوں خرچ کر دینا سخاوت نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے جس کے پاس جتنے ہوں گے اتنے خرچ کرے گا۔ کوئی امیر ہے کروڑوں کا مالک ہے تو لاکھوں خرچ کرے گا، کوئی لاکھوں کا مالک ہے تو 1000 خرچ کرے گا، کسی کے پاس ہے ہی 1000 تو وہ 10 روپے خرچ کرے گا، تو وہ تو اپنی کسائش اور اپنی فراخی کے حساب سے ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ چاہے تنگی ہو چاہے فراخی ہو، یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، جب دینے کا وقت آئے تو دے دینا۔ پھر طبیعت کی فراخی ہو، طبیعت کی سخاوت، مزاج میں کیسی سخاوت ہو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، جب واقعہ کربلا گزر گیا، حضرت امام زین العابدین ایک جگہ پر گھر بنایا، وہاں رہتے تھے۔ ایک دن کوفہ کے قاتلوں میں سے ایک بندہ پناہ کی تلاش میں دوڑتا امام زین العابدین کے ڈیرے پر آ گیا۔ جب دیکھا اس کو بٹھایا، کھانا کھلایا، 3 دن اپنے پاس رکھا، دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، اس کو پناہ دی۔ جب تیسرے دن اس نے کہا کہ مجھے جانا ہے، مجھے اجازت دیں، اونٹ پر سامان لاد کر اس کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ آگے گیا تو واپس پلٹ آیا، کہنے لگا، اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا کہ میں تو ان کے باپ کا قاتل ہوں اور یہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، مجھے پناہ بھی دی ہے، مجھے اپنے پاس بھی رکھا ہے، اور جب رخصت کیا ہے تو تحائف دے کر رخصت کیا ہے، شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ اس کو ضمیر نے جھنجھوڑا، واپس پلٹ آیا تو کہنے لگا، اے امام علی مقام امام زین العابدین، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے شاید۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بندے میں تجھے کربلا کے دن سے پہچانتا ہوں، میں اسی دن سے تجھے پہچانتا ہوں، تو میرے باپ کا قاتل ہے، لیکن وہ تیرے اعمال تھے، وہ تمہارے اعمال تھے۔ یہ سخیوں کا ڈیرا ہے، سخیوں کا گھرانہ ہے، یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کا سلوک ہمارے ساتھ کیسا ہے، یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو فرمایا سخاوت یہ ہے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں اپنے دشمن کو معاف کر دینا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، بیٹا اب یہ بتاؤ بزدلی کیا ہے، بزدل کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، بابا جان بزدلی یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنوں پر تو بڑا طاقتور بن جائے، اپنوں کے لیے تو وہ بڑا سخت ہو، لیکن جب دشمن کا سامنا ہو تو پھر پیچھے ہٹ جائے، یہ بزدلی ہے، جس کو بزدلی کہتے ہیں۔ مومن کا کردار کیسا ہو؟ فرمایا وہ کردار قرآن سکھا رہا ہے۔ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب کفار کا سامنا ہو جائے، جب اسلام کے دشمنوں کے سامنے آمنا سامنا ہو جائے، پھر ڈٹ جائے، پھر فولاد بن جائے، لیکن رحماء بینہم، جب بات آپس کی آ جائے تو پھر رحیم بن جائے، اپنوں سے نہ جھگڑے، اپنوں سے دشمنی نہ کرے،
اپنوں کے ساتھ فساد انگیزی نہ کرے، رحماء بینہم، اپنے معاشرے میں خیر کا سبب بنے، اپنے معاشرے میں بھلائی کا سبب بنے، اپنے معاشرے میں لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا سبب بنے۔ لیکن جب دشمن کی بات آئے، اور دشمن اپنا ذاتی نہ، دشمن بھی جب اسلام کا دشمن ہو، جب اس کے سامنے آئے تو ڈٹ جائے۔ فرمایا بزدل شخص وہ ہے جو اپنوں کے خلاف لڑتا ہے، جو اپنوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا آدمی بنا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ نہیں، فرمایا وہ بزدل شخص ہے۔ حضرت مولا کائنات پوچھنے لگے، اے بیٹے بتاؤ غنیمت کیا ہے؟ غنی کس کو کہتے ہیں؟ دل کا امیر کون ہوتا ہے؟ مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں کہ بابا جان، غنی وہ شخص ہے جو دنیا سے بے نیاز ہو جائے، دنیا سے بے نیاز ہو جائے، اس کی نظر دوسروں پر نہ ہو، وہ یہ نہ دیکھے کہ اس نے کیا پہن رکھا ہے، وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیسے کھاتا ہے، اس کی نظر دوسرے کی پلیٹ پر نہ ہو، اس کی نظر دوسرے کے لباس پر نہ ہو، اس کی نظر دوسرے کی گاڑی پر نہ ہو، اس کی نظر دوسرے کے گھر پر نہ ہو۔ غنی وہ ہے جس کی نظر صرف مولا پر ہو کہ اس مولا نے مجھے کہاں رکھا ہوا ہے، اس کی نظر ان نعمتوں پر ہو جو مولا نے اسے دے رکھی ہیں، ان نعمتوں پر نہ جائے جو مولا نے دوسروں کو دے رکھی ہے۔ وہ غنی ہے، صرف اپنے اوپر اللہ کا کرم دیکھے اور پھر اس پر شکر ادا کرے، مولا میں تو اس کرم کے بھی قابل نہ تھا، تو میرے لیے اتنا کریم بن گیا، تو نے مجھے اتنا نواز دیا، تو نے مجھے صحت سے بھی نواز رکھا ہے، تو نے مجھے اولاد سے بھی نواز رکھا ہے، تو نے مجھے معاشرے میں عزت بھی دے رکھی ہے۔ مولا تیرے کتنے کرم ہیں، اپنے اوپر کرم کو دیکھے، دوسروں پر ہونے والے کرم کو نہ دیکھے۔ فرمایا وہ غنی ہے۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، بیٹے حسن بتاؤ حلم کیا ہے؟ مل حلمو، حلم کیا ہے؟ بردباری کیا ہے؟ تحمل کسے کہتے ہیں؟ حوصلہ کیا ہوتا ہے؟ کہ عرض کرنے کے اپنے بابا جان سے، بابا جان غصے کو پی جانا یہ بردباری ہے۔ ہر حال میں اپنے نفس پر قابو رکھنا کہ جس حال میں اس مولا نے رکھا ہوا ہے اس پر راضی رہے۔ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جب بھی غصہ آتا ہے، مومن کی شان یہ ہے جب غصہ آتا ہے غصے کو پی جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا اس کو کہتے ہیں حلم، یہ ہے بردباری، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت ہے۔ پھر پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ مفلسی کسے کہتے ہیں؟ مفلس کون ہوتا ہے؟ فقیر کون ہوتا ہے؟ غریب کون ہے؟ تو حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، چھوٹی چھوٹی خواہشات کرنا اور ہر وقت اپنی نفس پر نظر رکھنا کہ میرا نفس کیا چاہتا ہے، نفس کی خواہش کیا ہے، اس کو مفلس کہتے ہیں۔ جو ہر وقت اپنے مزاج اپنا سوچتا ہے وہ مفلس ہے۔ اور امیر کون ہے اس کے مقابلے میں؟ وہ ہے جو دوسروں کا بھلا سوچتا ہے، اپنا بھلا نہیں سوچتا، دوسروں کا بھلا سوچتا ہے کہ میں اس کے لیے کیسے خیر کا باعث بن سکتا ہوں، میں اولاد کے لیے کیسے خیر کا باعث بن سکتا ہوں، میں اپنے والدین کے لیے خیر کا باعث کیسے بن سکتا ہوں، میں رشتہ داروں کے لیے خیر کا باعث کیسے بن سکتا ہوں۔ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، بیٹا بتاؤ ذلت کیا ہوتی ہے اور بندہ ذلیل کب ہوتا ہے؟ ذلت کسے کہتے ہیں؟ جواب میں فرمانے لگے کہ ذلت یہ ہے کہ جب بھی سچ بات کہنے کا وقت آئے اس وقت بندہ گھبرا جائے۔ مومن سچی بات کہنے سے نہیں گھبراتا، مومن جو ہوتا ہے وہ حق بات کرتا ہے، وہ حق کہنے سے نہیں گھبراتا، وہ سچی گواہی دینے والا ہوتا ہے۔ حق کا برملا اظہار کرنے سے گھبرا جائے، فرمایا وہ ذلیل ہے۔ فرمایا جرت کیا ہے؟ حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باپ کو ابا جان جرت یہ ہے کہ جب بندے کو زندگی میں کوئی ایسا وقت میسر آئے، نیکی کا لمحہ میسر آئے اور اس لمحے کو بندہ اویل کر لے، زندگی میں کوئی اپرچونٹی ملے اور اس اپرچونٹی کو اویل کر لے، اس کو جرت مند بندہ کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جرت مند بندہ وہ ہے، حضرت مولا حسن فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اس کے ہم مشرب لوگ زیادہ بیٹھے ہوں، یعنی محلے میں اگر رہتا ہے تو جہاں بیٹھے لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو جائیں، اگر گھر میں ہے تو رشتہ دار اس کے پاس بیٹھنا چاہیں، لوگ اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہیں، لوگ اس کی مجلس میں بیٹھنا چاہیں، لوگ اس کو ملنا چاہیں،
لوگ اس کو ہاتھ ملانا چاہیں، مصافحہ کرنا چاہیں، وہ جرت مند آدمی ہے۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ جرت مند بندہ وہ ہے جو لوگوں کی بات کو برداشت کر سکے، جس کے اندر خود پسندی نہ ہو۔ بندہ اگر خود پسند ہو تو وہ کہے گا مجھ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ جرت یہ ہے کہ اگر اس کے مزاج کے خلاف بھی کوئی بات کرے وہ بھی قبول کر لے، کوئی گالی دے پھر بھی برداشت کر لے، کوئی برا بھلا کہے پھر بھی برداشت کر لے، کوئی اچھائی بیان کرے پھر بھی برداشت کر لے، کوئی اس پر تنقید کرے پھر بھی برداشت کر لے۔ ہر ایک مزاج والے بندے کے ساتھ جو اپنے طبیعت مزاج کو چلا سکے وہ جرت مند ہے۔ وہ جرت مند نہیں ہے جس کے ساتھ لوگ مجلس نہ کرنا چاہیں، لوگ اس سے دور بھاگیں کہ یہ تو کرخت ہے، یہ تو خوشامد پسند ہے، یہ تو اسی وقت خوش ہوگا جب اس کی خوشامد کی جائے گی، اور جب خوشامد کی جائے تو پھر تکبر میں آ جائے۔ فرمایا نہیں، جرت والا وہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ چل سکے۔ حضرت مولا کائنات نے پوچھا بیٹے بتاؤ حماقت احمق کون ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا، احمق بندہ وہ ہے کہ جو اس کا پیشوا ہے، جو اس کا رہنما ہے، جو اس کا لیڈر ہے، جو اس کا امام ہے، فرمایا اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرے۔ پیشوا، امام، والد بھی ہو سکتا ہے، مرشد بھی ہو سکتا ہے۔ مرشد کے پاس جب جائے، جس سے ہدایت لینی ہے، تو اپنی آواز کو پست رکھے، آواز اونچی نہ کرے۔ جس کو لیڈر مانتا ہے، جس کو پیشوا مانتا ہے، اس کے سامنے آواز اونچی نہ کرے۔ آج دور کیا ہے؟ آج لوگ اپنے لیڈروں کو مشورے دیتے ہیں، پیروں کے عیب نکالتے ہیں، جس کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے اس کے عیب نکالتے ہیں کہ میرا پیر ایسے بیٹھتا کیوں ہے، ایسے چلتا کیوں ہے، اس کے پاس گاڑی کیوں ہے، وہ ایسا کیوں کرتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے۔ اے بندے، جس کے ہاتھ میں تو نے ہاتھ دے رکھا ہے، جس سے تو نے ہدایت لینی تھی، اس کو خود تو ہدایات جاری کر رہا ہے۔ اس سے بڑا احمق پھر کون ہوگا؟ اس سے تو ہدایت لینی تھی، اس کو ہدایت دینے پہ تلا ہوا ہے۔ اے بیٹا بتاؤ دانائی کسے کہتے ہیں؟ دانائی کیا ہے؟ فرمایا کہ دانائی بیٹا یہ ہے جب بندہ دشمن سے بھی بات کرے نا تو نرم لہجے میں بات کرے، اپنوں سے تو نرم لہجے میں کرنا ہی ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے نرم لہجے میں بات کرو، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ نہیں، فرمایا دشمن سے بھی بات کرے نا تو نرمی کے ساتھ کرے، اور یہ قرآن کا پیغام ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا نا فرعون کے پاس، جو سب سے بڑا دشمن تھا اسلام کا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس کے پاس بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ پیغام بھی دیا۔ فرمایا کہ موسیٰ جب فرعون کے پاس جانا نا، اس کے ساتھ جب بات کرنا تو بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ فرعون کے ساتھ بات کرنا تو نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کا عقل ٹھکانے آ جائے، آپ کی بیعت ہونی چاہیے، لہجے میں دعوت ہونی چاہیے، ایک دائی بن کر اسلام کا، اور ایک اخلاق حسنہ کا پیکر بن کر لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ یہ تو چند باتیں تھیں، یہ بڑا لمبا مکالمہ ہے حضرت مولا کائنات اور مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حضور کی سیرت اور اخلاق حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترم استاد صاحب بات کرنا چاہیں گے، 1 منٹ کی بات۔